آج یہ حلقہ ارباب ذوق کو ہم نے اپنے دوستوں کو مدعو کیا، جتنے بھی حلقوں میں راولپنڈی اسلام آباد کے حلقوں میں جو بھی ادیب پچھلے 50 سال سے آتے رہے، اپنی خدمات، اپنی تخلیقات، اپنی گفتگویں وہ یہاں پر شیئر کرتے رہے، ان سب کو آج ہم نے مدعو کیا۔ انشاءاللہ ان سارے سیشنز میں دوست آتے رہیں گے وقفے سے۔ صبح کا وقت جو ہے وہ زیادہ دفتری وقت ہے، دفتروں میں سب لوگ مصروف ہیں، تو اسی وجہ سے ابھی جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے دوست آ رہے ہیں۔ آپ سب کو شکریہ۔ آپ آئیے عثمان، آپ بھی بیٹھیں پلیز۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج افتخار حارث صاحب ہمارے اس نشست کے اس سیشن کے صدر یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وہ انہوں نے خاص وقت نکالا، ان کی محبت، انہوں نے کہیں جانا بھی تھا لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر وحید احمد، بہت اچھے نظم نگار، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ میں سب کو باری باری مدعو کروں گا، افتخار حارث صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور صدارتی نشست پر تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جی آپ آئیے درمیان میں پلیز، تشریف رکھیں۔ میں ڈاکٹر وحید احمد سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی پلیز صدارتی نشست پہ تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ علیم قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ آئیے۔ نہیں آپ آئیے پلیز، آپ آئیے ہمارے ساتھ، افتخار صاحب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اور میں اختر عثمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں، آپ صدارتی نشست پہ۔ انجم خلیق بھی آئے ہوئے تھے لیکن وہ ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے سیشنز میں احباب کے، اپنے بزرگ ادیبوں کے نام دیے، وہ تبرکن نام تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہاں پہ تشریف نہیں لا سکتے۔ آفتاب اقبال شمیم صاحب، ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب، وقار بن الہی صاحب۔ وقار بن الہی صاحب نے تو کہا تھا میں آؤں گا، لیکن آج صبح بات ہوئی تو ان کی مسز نے کہا کہ اچھی نہیں ہے اور وہ اس حالت میں نہیں کہ وہ آ سکیں، تو وہ بھی۔ ڈاکٹر خشک صاحب سے بھی ہم درخواست کریں گے اگر وہ آگے ہوں گے آفس میں، انہوں نے بھی یہاں پہ جی آ چکے ہیں، تو یہاں پہ تو وہ بھی آئیں گے، وہ بھی ہمارے اس نشست کا حصہ ہوں گے۔ مظہر احسان صاحب کا ہم نے نام دیا ہوا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ ان کی بھی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ چونکہ وہ حلقے کے بانی ممبران میں سے ہیں تو انہیں ہم نے اس پروگرام کے لیے ان کا نام دیا تھا۔ اقبال فہیم جوزی صاحب، ڈاکٹر صاحب، سب کافی عمر رسیدہ ہو گئے سب لوگ اور ان کی طبیعت بہتر نہیں۔ علی محمد فرشی صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے، ان کی آنکھ کا کل ہی ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں آ سکے، تو انہوں نے میسج کیا، مجھے وائس میرے پاس ہے۔ اور ڈاکٹر وحید صاحب تشریف فرما ہے، منظر نقوی صاحب جیسے ہی آتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اختر عثمان ہمارے دوست، بہت اچھے شاعر، اور حلقے کی ہمیشہ سے حلقے کی رونق رہے۔ انجم خلیق صاحب تشریف لے آئے، آپ آئیے پلیز، آپ نشست پہ آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارے ساتھ۔ اور ڈاکٹر روش ندیم ہماری مجلس عاملہ کے ممبر، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے دانشور، ہمارے دوست، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیے پلیز، آپ ساتھ ہی یہاں وہاں پہ بیٹھیے اگر جگہ ہے تو پلیز آپ۔ بہت شکریہ آپ سب کی تالیوں میں۔ ڈاکٹر یوسف خشک صاحب آئے ہیں، آپ آئیے صاحب پلیز، آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارے ساتھ ہی۔ ڈاکٹر یہ دیکھیے گا وہ فون آ رہا ہے ان کا، وہ لے کر آئے ہوئے ہیں تو انہیں ذرا ان سے بات کر لیں۔ اب آپ بہت شکریہ۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی ہیں ہمارے فاروق جمیل صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ آپ آئیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، ابتدا کے طور پہ میں حلقہ ارباب ذوق کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ معلومات ہے کہ حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو میں نے تحریر کی ہیں. یہ واحد پورے 5 سیشن میں واحد ایک تحریر ہوگی جو کسی نے پڑھنی ہے، ورنہ سب کو کسی سے یہ نہیں کہا گیا کوئی مقالہ پڑھنے کا. یہ صرف گفتگویں اور یادیں شیئر کرنے کا کی نشستیں ہیں. تو میں صاحب صدر کی اجازت سے ایک چھوٹی سی تحریر. حلقہ ارباب ذوق کی گولڈن جوبلی، ایک صدی کا قصہ. آج حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کو قائم ہوئے پورے 50 سال ہو گئے، جس کے لیے حلقہ اور اس سے وابستہ ادیب و شعراء مبارکباد کے مستحق ہیں. 50 سال کا یہ سنگ میل عبور کرنا اسلام آباد کے اس معتبر ادبی ادارے کے لیے ایک بڑا واقعہ ہے. ادب کا یہ مائل سٹون اپنے اندر یادگار قصے، کئی دلچسپ واقعات سموئے ہوئے ہیں. یہ 50 سال نصف صدی کی ایک ایسی سرگزشت ہے جس میں اس شہر میں رہنے اور یہاں کی سیر کرنے والے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کی یادیں بکھری پڑی ہیں. فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی اور فراز جیسے شاندار شاعروں نے اس شہر کے در و بام کو اپنی سخن سرائی سے رونق بخشی. قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی جیسے سینئر اور شعراء آفاق فکشن نگاروں نے اس شہر کی ادبی آبیاری کی. تو وہیں منشا یاد، وقار بن الہی، ڈاکٹر رشید امجد، خالدہ حسین، مظہر الاسلام اور احمد جاوید جیسے طرح دار افسانہ نگاروں اور کہانی کاروں نے اردو ادب کے لہو میں نئی حرارت پیدا کی. حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کے ہفتہ وار اجلاسوں میں نہ صرف ان سب جید ادیبوں کا آنا جانا رہا ہے، بلکہ حلقہ کی اس انجمن نے ان کی تحریروں سے استفادے کیے اور اپنے در و بام سجائے ہیں. شہاب نامہ اور علی پور کا ایلی کے ابواب حلقہ کی تنقیدی نشستوں میں پڑھے جاتے رہے ہیں. فتح محمد ملک، توصیف تبسم، زیاد جلندری اور آفتاب اقبال شمیم نے حلقہ کی تنقیدی محفلوں میں اپنے ادبی اور تنقیدی نظریات کی چرچا کی ہے. اسلام آباد اور حلقہ ارباب ذوق نے تقریباً ایک ساتھ ادب کی دنیا کا سواگت کیا تھا. اسلام آباد کا شہر حلقہ ارباب ذوق سے صرف 9 سال بڑا ہے. اسلام آباد کے شہر حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد سے صرف 9 سال بڑا ہے. اس شہر میں جناب منشا یاد نے 1972 میں حلقہ کا ننا منا سا پودا اس وقت لگایا تھا جب اسلام آباد کی عمر محض 9 برس تھی. 1963 میں ان کا خاندان گنتی کے ان 16 گھروں میں سے ایک تھا جو سب سے پہلے راولپنڈی سے اسلام آباد میں آپارہ کے نواحی سیکٹر میں منتقل ہوئے تھے. یوں وہ اس شہر کے سب سے پہلے ادیب بھی تھے جو اسلام آباد میں وارد ہوئے. ایک نوزائیدہ شہر جو اس وقت کسی ویرانے سے کم نہ تھا، شام ہوتے ہی سناٹے اور اندھیرے کی آماجگاہ بن جاتا. زندگی، روشنی، ہنگامے اور چہل پہل چند میلوں کے فاصلے پر صرف راولپنڈی میں موجود تھی. منشا یاد ادیبوں اور ادبی حلقوں کی تلاش میں اکثر شامیں گزارنے راولپنڈی جاتے تھے. ان دنوں کی خوبصورت روداد اور واقعات انہوں نے اپنی خود نوشت بزم جہان افسانہ ہے میں تفصیل سے لکھ دی ہے. اس زمانے میں اسلام آباد کا جاڑا اور سردیوں کی یکبستہ شامیں کسی قیامت سے کم نہ تھیں. منشا یاد اپنے سکوٹر کے سامنے اونچی ونڈ سکرین لگا کر جوڑواں شہروں کے درمیان آتے جاتے رہتے تھے. جیسے جیسے یہ شہر آباد ہوتا گیا، سیاست، ادب اور ثقافت اس شہر کا حصہ بنتی چلی گئی. ملک بھر سے ہجرت کر کے آنے والوں کا تانتا بن گیا. ادیب آنے لگے، ادبی محفلوں کی طرح پڑھنے لگی. مگر جب 1972 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا، اس شہر کی ادبی دنیا میں ہر طرف ویرانی کا ڈیرا تھا.
اسلام آباد میں حلقہ سے پہلے منشیات لکھنے والوں کی انجمن کے اجلاس بھی سال بھر کرواتے رہے، جس کے لیے وہ ادیبوں کو گھر سے لانے کے بہت جتن کر چکے تھے۔ انہوں نے حلقہ کے قیام کے لیے سب سے پہلے اپنے افسانہ نگار دوست جناب وقار بن الہی سے مشورہ کیا، جو آج محفل میں موجود ہوتے تو وہ انہی کے لیے میں نے لکھا تھا۔ وقار بن الہی نے ان سے مکمل تعاون کیا۔ راولپنڈی حلقہ کے سیکرٹری منصور کیسر نے بھی منشیات کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وہ راولپنڈی میں رہتے ہوئے بھی اسلام آباد کے حلقہ کے لیے تعاون اور کاوشیں کرتے رہے۔ انہی کی بدولت منشیات کو لاہور سے اسلام آباد کے حلقہ کی شاخ قائم کرنے کی لاہور سے اجازت مل گئی تھی۔ اپنی بائیوگرافی میں وہ لکھتے ہیں کہ دیگر ادیبوں نے ان کے ساتھ حلقہ کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور جو حلقہ کے اصل بانی اراکین بھی ہیں ان میں انوار سولت، رخسانہ سولت، انجم بیگم اختر جمال، احسن خان، ڈاکٹر رضیہ سلطانہ، فخر عالم نعمانی، سید ضمیر جعفری، ایسے ناز اور ناصر وقار کے نام شامل ہیں۔ چنانچہ منشیات نے لاہور اور راولپنڈی حلقہ ارباب ذوق کے آئین کو سامنے رکھ کر اس کا آئین بنایا اور سب اراکین کے دستخط کروا کر اسے محفوظ کر لیا، جس میں ایک نئی شرط یہ رکھی کہ حلقہ اسلام آباد کا رکن ہونے کے لیے اسلام آباد کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ شروع میں راولپنڈی کے ادیب ہی حلقے کی رونق بڑھاتے تھے، مگر ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں اسلام آباد کے حلقے کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوئیں، کیونکہ پنڈی کے بہت سے ادیبوں نے اسلام آباد کے حلقے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر راولپنڈی کے سیکرٹری منصور کیسر ہمیشہ ان کا حوصلہ اور ہمت بڑھاتے۔ دسمبر سے پہلے اکتوبر اور نومبر میں منشیات نے اسلام آباد حلقہ کے قیام کے لیے بہت سے ادیبوں سے ملاقاتیں کی۔ اس زمانے میں لاہور حلقہ کے سیکرٹری معروف شاعر شہزاد احمد تھے، جبکہ سیکرٹری جنرل اعجاز بٹالوی تھے، جنہوں نے اسلام آباد کے حلقے کی شاخ قائم کرنے کی اجازت دی۔ افتتاح کی تاریخ 23 دسمبر کے بجائے 16 دسمبر تھی۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت کے لیے منشیات اور وقار بن الہی فیض احمد فیض کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو آرٹس اور کلچر کے مشیر تھے اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں F6 کے دفتر میں بیٹھتے تھے۔ فیض صاحب نے حامی بھر لی، مگر کچھ دوستوں نے منشیات کو مشورہ دیا کہ بھائی پچھلے برس ہی تو 16 دسمبر کو سکوت ڈھاکہ ہوا ہے، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور تم اس کی پہلی ہی برسی کے دن حلقہ کا جشن منانے چلے ہو، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ منشیات نے ان کی بات مان لی اور تاریخ آگے کر دی، مگر فیض صاحب اسی ہفتے ملک سے باہر جانا پڑا۔ یوں حلقہ فیض صاحب کے پہلے اجلاس کی صدارت سے محروم ہو گیا۔ بعد میں اس پہلے اجلاس کی صدارت ممتاز افسانہ نگار محترمہ اختر جمال نے کی۔ پہلے اجلاس کی تفصیل بزم جہاں افسانہ ہے کی صفحہ 478 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کی ابتدا ہی سے ملک کے ادبی حلقوں کا مرکز نگاہ بن گیا۔ ملک کے دارالخلافہ میں آنے والے ادیب حلقہ کے اجلاسوں میں آنے جانے لگے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے ادبی حلقوں نے 60، 70 اور 80 کی دہائی میں ادب کے بدلتے اسالیب، تبدیل ہوتی اقدار اور تحریکوں کی نئی کروٹوں سے بہت سے اثرات قبول کیے، اور 60 کے دہے کے نوجوان ادیبوں نے ادب کی نئی تحریکوں اور رجحانات کو ان ہفتہ وار محفلوں میں خوب ڈسکس کیا۔ تحریریں پڑھی اور سنی گئیں اور ہنگامہ خیز تنقیدی محفلیں برپا ہوتی رہیں۔ 60 کے نوجوان ادیب 70 اور 80 کے بڑے ادیبوں میں شمار ہونے لگے۔ فیض اور جوش 80 کی دہائی میں داغ مفارقت دے گئے۔ قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی بھی 90 کے ابتدا کے آس پاس رخصت ہو گئے۔ اشفاق احمد، احمد الدین قاسمی، وزیر آغا، انتظار حسین جیسے بڑے بڑے ادیبوں نے دوسرے شہروں کے حلقوں کی طرح اسلام آباد کے حلقے کو بھی کئی بار رونق بخشی۔ ان کی آمد حلقے کی رونق کو دوبالا کر دیتی۔ حلقہ اسلام آباد میں ماضی حال کے جن ادیبوں نے اپنی موجودگی سے حلقہ کو رونق بخشی، ان میں جناب ضمیر جعفری، ابن انشا، اختر ہوشیار پوری، ضیاء جلندری، مظفر علی سید، اختر امام رضوی، افتخار عارف، شبنم شکیل، اعجاز راہی، اکبر حمیدی، احسان اکبر، اقبال آفاقی، مظہر الاسلام، رشید نثار، احمد جاوید، احمد داؤد، جلیل علی، عبد الوحید رانا، محمد میر شاہد، اختر شیخ، اختر عثمان، روش ندیم اور طویل ناموں کی ایک تفصیل ہے، جسے لکھنا چاہیں تو شاید
کئی صفحات درکار ہوں۔ 2000 اور 2010 کی دہائیاں ادب کی نئی پیڑھیوں کے ادیبوں کو سامنے لے کر آئیں۔ ملکی اور عالمی سیاست نے پچھلے زمانوں کی طرح ان ادوار کے ادب کو بھی متاثر کیا۔ سیاسی اور سماجی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہوا۔ رجت پسندی اور شدت پسندی نے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دور کی شاعری میں نظم کی روایت مستحکم ہوئی اور جوڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد افسانہ نگاروں کے شہر سے نظم نگاروں کے شہر میں تبدیل ہو گئے۔ حلقہ رباب ذوق کو اس ادبی اور فکری مقام سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے منتظمین کے لیے کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا۔ ہفتہ وار اجلاسوں کا انعقاد، تخلیقات کے لیے ہر ہفتہ ادیبوں کو شفاف اور بے رحم تنقید کے سامنے پیش ہونے کے لیے آمادہ کرنا اور ہفتہ وار اجلاس میں ان کی شرکت کو یقینی بنانا جوخم بھرا اور ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، جس سے حلقہ کے سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کو ہر ہفتہ گزرنا پڑتا ہے۔ منشیات کے بعد حلقہ کی خدمت کرنے والے بہت سے ادیب سامنے آئے جنہوں نے حلقہ رباب ذوق کو 50 سال کے ہدف تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں جناب اصغر عابد، منظر نقوی، سید مظہر مسعود اور راکم کے نام زیادہ اہم ہیں، جنہوں نے حلقہ کے سیکرٹریشپ میں لگاتار کئی برس تک اپنی خدمات سر انجام دی۔ شکریہ۔ اگر ہر برس کی تفصیل دی جائے تو یہ تفصیل بہت طویل ہو جائے گی اور بحث و مباحثے کی نئے در کھل جائیں گے، اس لیے اس سے صرف نظر ہی بہتر ہے۔ اس لیے منشیات کی خود نوشت کا صفحہ 800 کے لیے 883 صفحہ دیکھا جا سکتا ہے، بہت تھوڑا سا مختصر ہو رہ گیا۔ حلقہ کے گولڈن جبلی منانے کا خیال گزشتہ سال سے میرے ذہن میں تھا۔ یہ خیال اس وقت مزید مستحکم ہوا جب اسی برس ممتاز شاعر مقصود وفا نے حلقہ رباب ذوق فیصل آباد کی گولڈن جبلی منانے کے لیے لاہور اور اسلام آباد سے ادیبوں کو مدعو کیا۔ میں اور ڈاکٹر وحید احمد اسلام آباد سے اس تقریب میں شریک ہوئے۔ حلقہ اپنے درویشانہ مزاج اور مالی وسائل کے باعث ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنی انتظامیہ اور مجلس عاملہ اور حلقہ کے چند اہم ادیب دوستوں کی وسادت سے اس مشکل مرحلے کو طے کر کے اس تقریب کو منانے کا عزم کیا تاکہ اس شاندار موقع کو یادگار بنایا جا سکے، جس کے لیے میں حلقہ کے جوائنٹ سیکرٹری جناب محمد اکبر نیازی، اپنے معاونین مجلس عاملہ اور دیگر دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر مرحلے پر ہم سے تعاون کیا اور رہنمائی کی۔ حلقہ رباب ذوق اسلام آباد اپنے قیام سے لے کر اب تک اپنے اجلاسوں کے انعقاد کے لیے 3-4 عمارتیں تبدیل کر چکا ہے۔ ابتدا میں اس کے اجلاس میلوڈی مارکیٹ میں نیشنل سینٹر کی عمارت میں منعقد ہوتے تھے، بعد میں ایک طویل عرصہ تک یہ اجلاس G7 کے اقبال ہال میں ہوتے رہے۔ پھر سن 2000 میں جب میں جوائنٹ سیکرٹری اور اصغر عابد سیکرٹری تھے، جناب منشیات اکبر حمیدی اور محمد میر شاہد کی ہمراہی میں ہم نے اکادمی کے چیئرمین جناب افتخار عارف سے اکادمی کے رائٹر ہاؤس میں حلقہ کے اجلاس منعقد کرنے کی اجازت چاہی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ چنانچہ اکادمی ادبیات کے تعاون سے حلقہ کے اجلاس گزشتہ 22 سال سے اکادمی کی عمارت میں کسی تعطل کے بغیر اکادمی کی عمارت میں کسی تعطل کے بغیر آج تک کامیابی سے جاری ہے۔ آج کی اس تقریب میں بھی اکادمی کے چیئرمین ڈاکٹر یوسف خشک نے اپنے عملے کو ہم سے ہر طرح کے تعاون کا حکم دے رکھا ہے، جس کے لیے حلقہ ان کا بے حد شکر گزار ہے۔ آخر میں حلقہ کے مزاج، اہمیت اور روایت کے بارے میں منشیات نے چند بے حد خوبصورت باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوٹ کہ حلقہ رباب ذوق کی کامیابی اور طویل عمری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تنظیم کسی مخصوص سیاسی یا ادبی نظریے یا تحریک کی انگلی پکڑ کر نہیں چلتی۔ اگر حلقہ کے اراکین سیاسی یا نظریاتی گروہ بندی میں لگ جاتے تو حلقہ ختم ہو جاتا۔ یوں حلقہ کئی بار انتخابی بحرانوں کا شکار ہوا، مگر اس ادارے میں کئی بحرانوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اگرچہ حلقہ ایک غیر سیاسی ادارہ ہے، لیکن قومی اور سیاسی مسائل اور حالات سے کے تعلق بھی رہنا اور محض جمالیاتی اور ذاتی مسائل کو خود تک محدود رکھنا ممکن ہے نہ مستحسن۔ اس کے باوجود حلقہ کسی سیاسی جماعت یا مخصوص سیاسی نظریے کا تابع فرمان کبھی نہیں ہوا، بلکہ سیاسی اور ادبی نظریے اس سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حلقے کی ایک اور خصوصیت یہ رہی ہے کہ یہ
तालाब के ठहरे हुए पानी की सूरत कभी इख्तियार नहीं करता। अगरचे बाज़ लोगों को देखकर साल हर साल से, बड़ी खूबसूरत बात है, अगरचे बाज़ लोगों को देखकर साल हर साल से हल्के की महफिलों में गुफ्तगुएं वो सुन रहे हैं और बहसों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हल्के ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हल्का उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो जो सबक घर से पढ़ कर आए थे उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। ज़माना बदल गया, चीज़ें और माहौल तब्दील हो गया, मगर उनकी सोच और फ़िक्र में ज़रा सी तब्दीली नहीं आई। मगर हल्का तुंद और तेज़ नदी की तरह बहता रहता है, और आप जानते हैं पानी बहता रहे तो गंदा नहीं होता और उसमें बदबू पैदा नहीं होती। रवां पानी को इसलिए पाक कहा जाता है। जहाँ हर मकतबा फ़िक्र के अदीबों और दानश्वरों को राय देने की आज़ादी है, यहाँ इख्तलाफ होता है, इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, कड़ी से कड़ी तनकीद होती है, और ये सब कुछ बर्दाश्त किया जाता है और बर्दाश्त करने की तरबियत मिलती है। हल्के में बेपनाह लचक है। वो हर तरह के ख़यालात रखने वालों और नए नए ख़यालात से तजुर्बात और असालीब को अपने अंदर जज़्ब करने की बेपनाह सलाहियत रखता है। आप सबको गोल्डन जुबली की मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपने स्टेज के मुअज़्ज़ज़ पैनल का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब मेहमानों का भी शुक्रिया जो अपनी गुनागू मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। आप सब की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। मैं बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही गर्व महसूस करते हुए, फ़ख्र महसूस करते हुए अपने दोस्त डॉक्टर रविश नदीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे मजलिस आमला के रुकन भी हैं और एक हवाले से इसके मेज़बान भी हैं और सदारत भी आज की इस मजलिस के वो मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आएँ और हक़ीक़ के हवाले से कोई अपनी यादें और बातें हमसे शेयर करें। डॉक्टर रविश नदीम आइए, आप आइए ना, मैं माज़ूर खां हूँ। मंजर नकवी साहब तशरीफ़ ले आए, उनसे भी कहेंगे हमारे साथ सामने बैठे। उधर आ जाए, उधर ज़रा एक चेयर रख देंगे, कोई उधर एक चेयर दोस्तों। अच्छा, नाहिद काबिल एहतराम जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, जनाब अलीम कुरैशी साहब, जनाब वहीद साहब, जनाब यूसुफ खुश साहब, अली कंजुम साहब, अख्तर उस्मान साहब और हमारे दोस्त मंजर नकवी साहब। हम आज का जो ये सेशन है बुनियादी तौर पर इसमें दो खुतबात अहम होते हैं, खुद जो सेक्रेटरी साहब ने दिया और दूसरा सदारती खुतबा। लिहाजा मैं अपनी बहुत मुख्तसर बात करूँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तिखार आरिफ साहब को सुन सकें और अपने दीगर जो दोस्त हैं उनको भी। दोस्तों, किसी भी शहर में सकाफती, तहजीबी और तमद्दुनी जो सूरत हाल है उसमें अपना रोल अदा करने में जो अदबी शख्सियात होती हैं, जो फ़नकार होते हैं और जो अदबी और फ़नकाराना फ़ोरम्स होते हैं, उनका किरदार बहुत अहम होता है। हमारी जो इल्मी और अदबी सकाफ़त है, जिसकी तारीख़ यहाँ फरजंद हाशमी साहब बैठे इस पे काम भी कर रहे हैं, या कुछ मैंने भी काम कर रखा है, कि 1857 के बाद की जो दहाइयाँ हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो इल्मी और अदबी तारीख़ में मौजूद है कि कौन कौन लोग थे और जिन्होंने यहाँ वो महफिलें सजाईं और वो फोरम्स बनाए और वो मुशायरे किए, और वो सारा 20वीं सदी में दूसरी और पहली जंग अजीम से होता हुआ आज तक यहाँ मौजूद है रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो खुद रावलपिंडी इस्लामाबाद में हल्का अरबाब ज़ौक़ रावलपिंडी का और इस्लामाबाद का जो किरदार है वो बज़ाते खुद बहुत अहम। ख़ास तौर पे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसमें जब हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आया लाहौर के अंदर, तो पाकिस्तान के क़याम के बाद उसी की कंटिन्यूटी रही। लेकिन इस्लामाबाद में बतौर इसके दारुल हुकूमत के यहाँ एक ज़रूरत इस बात की थी कि हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो शाख है यहाँ पर भी कायम की जाती ताकि अपनी वफाकी और मरकज़ी हैसियत में वो नुमाइंदगी कर सकती। तो ये काम जो है वो मंशा इजाज़ साहब ने किया।
اس شہر میں کچھ تو مستقل لوگ تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی ملازمتوں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، اپنی تعلیم کے سلسلے میں یا دیگر مصروفیات کے حوالے سے آتے اور جاتے رہے. اور یوں پاکستان بھر کے، چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، چاہے سندھ سے ہے، چاہے گلگت بلتستان سے ہے، چاہے KPK سے ہے، کشمیر سے ہے، وہ لوگ یہاں آتے رہے. اور جب وہ یہاں آتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ادیب اور شاعر پنڈی اسلام آباد میں آئے اور کچھ قیام کرے اور وہ ہلکا ارباب ذوق میں نہ آیا ہو. تو یوں پاکستان بھر کے جو ادیب اور شاعر جو تھے انہوں نے ہلکا ارباب ذوق کی روایت بنانے میں اور ہلکا ارباب ذوق نے راولپنڈی اسلام آباد کی علمی عربی روایت بنانے میں اور یہاں کی جو ثقافت ہے اس کو فزوں تر کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے، اس کو رنگا رنگ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سینئر ترین لوگوں میں خود افتخار عارف صاحب یہاں موجود ہیں، علیم قریشی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے لوگ جن کو ہم یہاں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی ہماری یادوں میں موجود ہیں یہاں پر. تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ جناب خلیق الرحمان صاحب کا کہ یہ بہت ہونہار ہیں، بہت باصلاحیت ہیں اور ان کے مزاج میں ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی گرویدہ رکھتے ہیں. دشمن بنانا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے بہت کوشش کی کہ کوئی تو ایسی صورت نکلے کہ ہم ان کی مخالفت کر سکیں، وہ بہت شدید طور پہ ناکام رہے. تو ان کے اس مزاج کی وجہ سے حلقے کے اندر ایک خاص ایک ڈیموکریٹک، ایک رواداری کا، ایک دوستانے کا رویہ جو ہے وہ قائم رہا. آج کی یہ جو ایک روزہ گولڈن تقریبات ہیں ان میں آئیڈیا اور بنیادی محنت وہ خود خلیق الرحمان صاحب کی ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج کا ہم دن گزاریں گے. اور اس میں آپ نے جو دعوت نامہ ہے اس میں مزید تفصیلات دیکھی ہوں گی کہ ہمارے 4-5 سیشن ہیں اور یہ سارے سیشن جو ہیں وہ اوپن سیشن ہیں. حلقے میں بھی چونکہ پیپر صرف سامنے بیٹھنے والا جو تنقید کے لیے اپنی تحریر پیش کرتا ہے صرف وہ پڑھتا ہے، لیکن باقی گفتگو اوپن ہوتی ہے. تو یہاں جتنے بھی سیشن ہیں وہ اوپن گفتگو کے ہیں. ہر ایک کو موقع ملے گا اسٹیج پر بھی اور اسٹیج سے نیچے بھی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، دوسری جگہ ہے تو بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں گا منشا یاد صاحب کی فیملی بھی یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، ان کی مسز بھی یہاں پر، میری ممانی جان بھی یہاں پر ہیں، وہ بھی آئی ہیں. انہیں بھی آج ہم شیلڈ پیش کریں گے یادگاری. اور ان کی بیٹی نوما یہاں بیٹھی ہیں، وہ بھی آئی ہوئی ہیں. ان کی بہویں ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے فاروق جمیل صاحب سامنے ہیں، وہ بھی، اور اس حوالے سے ان کے پوتے بھی ہیں. اور اس طرح یہ ہمارے جو 5 سیشن ہیں اس میں ان کی تفصیلات تو آپ کو مل گئی ہیں. وہ پھر اسے اگلا سیشن جو ہے وہ تقریباً ہم نے 11:30 کا ٹائم رکھا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اب ہمارے دوست ہیں سب بات کریں گے تو اسے ہم مینیج کر لیں گے. اور اس کو روش ندیم صاحب اس کے ماڈریٹر ہیں. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے دوست اتنے کمپیٹنٹ لوگ، اتنے نامور لوگ اس تقریب کو رن کریں. اور ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ بھی تشریف لائیں گی، وہ اس سے تیسرا سیشن جو ہے وہ اس کی ماڈریٹر ہیں. اس کے بعد چلتا رہے گا، کھانے کا وقفہ ہوگا ہمارا جمعے کے بعد، اور اس کے بعد ہم چائے اور اس کے سیشن ہمارے چلتے رہیں گے. شام کو آن لائن اجلاس ہے اور اس میں مجھے دنیا بھر سے ہم نے دوستوں سے درخواست کی. زوم پہ تو ہم نے نہیں کہا، زوم پہ چونکہ ٹیکنیکل پرابلم آ جاتا ہے بعض اوقات، تو ہم نے یہ کیا کہ دوستوں سے درخواست کی کہ وہ ہمیں اپنے میسیجز بھیجیں. اور آپ یقین مانیں کہ دوستوں نے اتنی محبت کی. امریکہ سے کئی میسیجز آئے اور جرمنی، آسٹریلیا، UAE سے اور بہت سی جگہوں سے میسیج ہیں. وہ ہم شیئر کریں گے اپنے دوستوں سے شام کی محفل میں. اور ایک تنقیدی اجلاس ہے جس میں منشا یاد صاحب اور رشید امجد صاحب کے افسانے ہیں، اس میں ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. تو یہ سب چلتا رہے گا. میں بہت محبت سے درخواست کروں گا اس حلقوں کی، پنڈی اسلام آباد کے حلقوں کی وہ ہمیشہ جان رہے ہیں. ان کے بغیر ادبی محفلیں کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی. ابھی جب بھی ہم انہیں بلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ حلقہ میرے لیے تو مادر
میرے لیے ایک ماں کی جگہ پر ہے اور وہ اسے بہت بہت محبت کرتے ہیں. میں اختر عثمان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور حلقے کے حوالے سے اپنی باتیں ہم سے شیئر کریں. آئیے پلیز. بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب, دیگر مہمان گرامی. آج بیک وقت بہت خوشی کا دن ہے اور تھوڑی سی اداسی بھی ہے کہ ہم منشا یاد کو اپنے ساتھ نہیں دیکھ رہے. تو سب سے پہلے تو منشا یاد کے لیے ایکولیٹس اور تالیاں. آج وہ دیکھتے کہ ان کا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے اور اس پہ پھل آنے لگا. میری حلقہ ارباب ذوق سے وابستگی کو 38 برس ہو گئے ہیں اور اب 4-5 برس سے میں کم آتا جاتا ہوں. اس کی بہت ساری وجوہ ہیں. خلیل صاحب بیٹھے ہیں اور اکبر بھی ہے. تو پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ 3 مہینے کا پروگرام چھپا ہوا جس میں صدارت تو نہیں ہوتی تھی, اس کا اعلان نہیں ہوتا تھا. 3 مہینے کا پروگرام چھپا ہوا ہم پیش کیا کرتے تھے اور اس میں ایک کمٹمنٹ تھی جن لوگوں کے نام لکھے ہیں وہ ضرور آئیں گے, اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی نہیں آتا تھا تو محفوظات میں جو سیکرٹری کے پاس جمع ہو جاتی تھی ان لوگوں کی محفوظات جن کو حلقے میں کم موقع ملتا تھا ان میں سے کسی کی چیز تنقید کے لیے رکھ دی جاتی تھی. تو منشا یاد کے لیے تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اے مردہ دل آرائش مرکز چی تمناس نامے تو ہما بہ کے لبے گور نگیرت بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو. تو منشا کے لیے تو یہ یاد آ رہا ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت کی ہے خلیق نے, ان کے جوائنٹ سیکرٹری نے, ان کی مجلس عاملہ نے, جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں 1-2 غلط فہمیاں ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوا اور اس کا پہلا خطبہ صدارت پریم چند نے دیا, تو 2 سال بعد لاہور میں 1938 میں حلقہ ارباب ذوق قائم ہوا اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ترقی پسند مصنفین کے مخالف وجود میں آیا, حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا. تمام ترقی پسند بڑے سے بڑے جو ہیں وہ حلقے میں تشریف لاتے تھے اور سب نے اس کی آبیاری کی. جیسے ابھی خلیق نے بتایا کہ فیض صاحب آتے تھے تو وہ جو میر صاحب نے کہا ہے کہ جن بلاؤں کو میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا. تو ہم نے یہاں پر ممتاز مفتی کو, شہاب کو, مشتاق احمد یوسفی سے لے کے افتخار عارف تک ان سب کو دیکھا اور بڑے بڑے ادبی مارکے جو ہیں وہ چپکلشیں بھی ہوتی تھی جو بعض اوقات, اکثر تو نہیں لیکن بعض اوقات ذاتی رنجش تک آ جاتی تھی. وہ بھی ایک یادگار حصہ ہے زندگی کا کہ وہ جو مولانا نے کہا ہے کہ وہ بھی کوئی انسان ہے جس کا کوئی دشمن نہیں. تو حلقہ ارباب ذوق ایک ایسی درسگاہ ہے جس نے ادیبوں کی پنیری ہر دور میں تیار کی, اور ہم تو حلقہ ارباب ذوق میں, مجھے ڈاکٹر احسان اکبر صاحب پہلی مرتبہ 85 یا 86 میں لے کے گئے تھے حلقہ ارباب ذوق میں, جب میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا, اور ٹھیک 1 مہینے بعد انہوں نے راولپنڈی حلقہ ارباب ذوق کا جوائنٹ سیکریٹری مجھے بنا دیا اور میں نے 7-7.5 برس ان کے ساتھ, رشید نثار کے ساتھ, زمان ملک کے ساتھ میں جوائنٹ سیکریٹری رہا ہوں اور حلقہ ارباب ذوق کا اسلام آباد کا 6 ماہ کے لیے سیکریٹری بھی رہا ہوں. پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ جو معیار تھے ہمارے, آج بیٹھے ہوئے لوگ یہ گمان کر سکتے ہیں, وہ معیار یہ تھا کہ مظفر علی سید مضمون پڑھ رہے ہیں, ممتاز مفتی افسانہ پڑھ رہے ہیں, توصیف تبسم اور خورشید رضوی غزلیں پڑھ رہے ہیں تنقید کے لیے پیش کر. اچھا, پھر حلقہ محض لٹریچر تک محدود نہیں تھا. ہم نے اپنے دور میں غلام علی کو بلا کے ان کو پرفارم کروا کے راولپنڈی میں ان کی گائیکی پر گفتگو کی.
پھر وڈ کارونگ جس کو چوبارائی ہم لوگ کہتے ہیں اس پہ جلسے ہوئے، پھر پینٹنگز کی نمائش ہوئی یہاں پہ، پھر موسیقی کے پروگرام. خود خلیق جب ایم فل کر رہے تھے تو باقاعدہ ایک موسیقی کا پروگرام جس میں سدا بہار کاظمی جیسا پروڈیوسر جو لاہور جیسے شہر سے تھوڑا دور ہے میوزک کا ایوارڈ لے کے آئے تھے وہ. تو مجھے تو ہلکا ارباب ذوق کے تمام جلسے جو ہیں جو جن میں میں حاضر ہوا راولپنڈی اسلام آباد میں، وہ بالکل ٹپس پر ہیں کہ کہاں کہاں کس کس کے ساتھ نقد ادب کے سلسلے میں کیا کیا تنازع ہوا اور کیا کیسی کیسی متنازع چیزیں یہاں پر پیش کی گئیں. لیکن میرے لیے یہ سب کچھ بہت یادگار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے ادیبوں کو اور آنے والے ادیبوں کو ہلکا ارباب ذوق پہ ضرور آنا چاہیے. یہاں ہر قسم کے نظریات کا اظہار کیا جا سکتا ہے. یہ وہ ہائیڈ پارک ہے جہاں پر آپ کھل کے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اور آپ کو اگر آپ مؤدب ہیں، اگر آپ سلیقے سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں. اب میرے ذہن میں جو دور آتے ہیں اپنے پنڈی کے دور کے علاوہ اسلام آباد کے جو دور ہیں، اس میں ذاتی طور پر مجھے اپنا ایک مختصر ٹینیور، اس کے بعد اصغر عابد کا ایک طویل ٹینیور، اور پھر 7.5 برس منظر نقوی کا جو ٹینیور ہے وہ یاد آتا ہے. اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ جس دن 40-50 لوگ ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے آج ہلکا اس طرح نہیں ہوا. 40-50 لوگوں کی موجودگی میں کم از کم 80-90-100 بعض جلسے تو ایسے تھے جو جناب افتخار عارف تشریف رکھتے ہیں وہ ہمیں ان سے اجازت لے کے اسی ہال میں کرنا پڑے کیونکہ نیچے گنجائش نہیں تھی حلقے کی. اور خود کئی پروگرام اکادمی ادبیات کے تعاون سے، اینیا پاولا مثال کے طور پہ پروگرام وہ. اچھا، پھر ہلکا ارباب ذوق کی طرف سے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب اقبال احمد کے چیلم پہ نوم چومسکی آئے تھے تو آئی واز دا اونلی پرسن ٹو انٹرویو دا مین. تو 10 منٹ کا انٹرویو ان کا میں نے کیا تھا جو اوصاف میں چھپا بھی تھا. اچھا، پھر حلقے میں بہت چھپی ہوئی چیزیں، خط بازیاں ہماری ہوتی رہیں، اور اخبارات میں ہماری لڑائیاں ہوتی رہیں جو میرے لیے بہت یادگار ہیں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور لازماً میرے دوستوں نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا چاہے وہ بطور عبرت کیوں نہ ہو. تو میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جن لوگوں نے حلقہ ارباب ذوق میں میری تنقید سنی. میں مشتاق احمد یوسفی مرحوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیکچر کے سلسلے میں اپنی گفتگو کی اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ 10-15 منٹ اگر مزید تم بول سکو. وہ ان دنوں نشان امتیاز لینے اپنی وائف کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے، اور افتخار عارف صاحب نے انہیں کہا تھا کہ ہلکا ارباب ذوق میں ضرور جائیے، اور وہ تشریف لائے تھے. اس دن میرا لیکچر تھا. یہ ساری کارروائیاں اخباروں کی زینت اور خود ہلکا ارباب ذوق کے جو رجسٹر ہیں ان کی زینت بن چکے ہیں. لیکن ایک بات میں جوائنٹ سیکریٹری اور سیکریٹری سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے لانگ وے، یو ہیو یٹ ٹو گو. آپ کو ابھی آگے بہت کام کرنا ہے. یہ جو 50 سالہ جو ہم آج کام کر رہے ہیں اور یہ جو گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس میں کتنی محنت ہے یہ مجھے اندازہ ہے خوب کہ خلیق 1 سال سے اپنی پوری بھرپور وہ تگ و دو کرتا رہا ہے، اور آج کے دن کا یہ ثمر اسے ملا ہے. اس کے لیے الگ سے داد. اور آخری بات یہ ہے کہ ہلکا ارباب ذوق کچھ بھی نہیں سکھاتا سوائے ایک چیز کے، وہ ہے برداشت. پوسٹ ماڈرنزم نے یہ کیا، 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت، کہ مصنف کی موت کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا رولاں بارتھ نے کہ رائٹنگ از آرفن رائٹ آفٹر دا برتھ آف اٹس فادر، کہ لکھت پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کی رہنمائی سے یتیم ہو جاتی ہے. جبکہ ہلکا ارباب ذوق میں 1938 سے لے کے آج تک ہم مصنف کو نقد ادب کے لیے اپنا آرٹ پیس پیش کرتا ہے
اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو وہ غائب سمجھ لیتے ہیں اور اس پہ گفتگو ہوتی ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بورو کرتے ہیں مغرب سے, لیکن اس سے بہت پہلے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. یعنی 60s میں سیمون دی بوٹ جو ہے وہ سارتر کے ساتھ جو کچھ سوچ سکتی تھیں اور جو کچھ انہوں نے 60s میں لکھا, وہ ہمارے یہاں آپا عصمت چغتائی نے 1935 میں لکھا. یہ ٹرینڈز جو تھے یہ ہمارے یہاں پہلے, لحاف جیسا افسانہ 1935 کا افسانہ ہے. اور آخری بات یہ کہ وہ لوگ جو حلقہ ارباب ذوق میں نہیں آئے یا بہت کم آئے, اس کا خمیازہ انہیں اس طرح بھگتنا پڑا کہ نہ وہ شعر میں, نہ وہ نقد ادب میں, اور نہ وہ کسی بھی دوسرے سلسلے میں آگے جا سکے. حلقہ ارباب ذوق ہمارا الما میٹر ہے, اور اس سے ہم نے, میں اپنے استاد گرامی ڈاکٹر احسان اکبر کا بے حد ممنون ہوں جو آج اپنی علالت کے باعث ابھی تک تشریف نہیں لائے, کہ انہوں نے ہمیشہ, افتخار عارف صاحب نے, حلقہ ارباب ذوق نے مجھے مظفر علی سید دیا, حلقہ ارباب ذوق نے مجھے ضیاء جلندری دیا, حلقہ ارباب ذوق نے مجھے ممتاز مفتی دیا, حلقہ ارباب ذوق نے مجھے شہاب دیا, حلقہ ارباب ذوق نے مجھے افتخار عارف دیا. وہ لوگ جو حلقے میں نہیں آتے وہ ان کا قد و قامت بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ نقد ادب جو ہے اس کے بارے میں جو یہ کہا گیا, یہ جو ہماری مجلسی تنقید ہے, وہ جو بات الکلے نے کی تھی کہ criticism is more than judgment passing just as religion is more than church going, تو یہ رائے زنی سے ذرا آگے کی چیز ہوتی ہے. حلقہ ارباب ذوق میں مرحومین کے لیے ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان کا جلایا ہوا الاؤ آج ہم تاپ رہے ہیں, ہم رہن رفتند اما داغشن از دل نہ رفت, آتشی بر جائی ماند کاروان چن بگذر. بہت شکریہ. بہت شکریہ اختر, بہت شاندار گفتگو کر رہے تھے. کچھ دوست ہمارے بعد میں آئے تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے, میرے سامنے ہمارے بہت ہی خوبصورت اور پیارے دوست ڈاکٹر عبدالوحید رانا بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر رفیق سندیروی صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان کا شکریہ. حمید کیسر ہمارے دوست حلقے کی رونق رہے ہیں, وہ بھی تشریف لے آئے. صلاح الدین درویش ہمارے درمیان موجود ہیں, ناصر عقیل تشریف لائے ہیں, ان کا بھی شکریہ. افشاں عباسی صاحبہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, رخسانہ سولت صاحبہ ہیں, وقاص عزیز ہیں, ان کا شکریہ. صبا کاظمی صاحبہ ہیں, ان کا شکریہ. اشفاق عامر, داؤد کیف, یہ سب لوگ ابھی میرے سامنے جو نظر مجھے آئے, ان سب کا پہلے آپ کا شکریہ ادا نہیں ہوا تھا, اس لیے میرے بھائی, بڑے بھائی شفیق اور خاور بھی یہاں پر موجود ہیں. ان کی محبت میرے ماموں ہیں, منشا ریاست کے برادر نسبتی عبدالخالق صاحب, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ, بہت دور سے آپ آئے, سب کا شکریہ. آپ فریدہ حفیظ بھی تشریف لے آئی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میری کوشش ہوگی کہ اسے ہم 1 گھنٹے میں اور بھی ہم اسے مختصر کریں. میں بہت خلوص سے انجم خلیق جو ہمارے حلقوں کی, ہمارے ادب کی محفلوں کی جان ہیں, اور وہ ہمیشہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, انہی کے دم قدم سے ہم نے بہت سی محفلیں انجوائے کی ہیں, اور بہت خوبصورت شاعر اس وقت لاہور سے تشریف لائے, میں نے سنا شاید چلے بھی گئے ہیں یہاں سے, تو پلیز آپ آئیے اور گفتگو کیجیے. اپنی اجازت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبان مسلط, خواتین و حضرات, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج میں آپ دوستوں کے ساتھ موجود ہوں, اور حلقہ ارباب ذوق نے یہ جو اہتمام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ میرے لیے کیا ہے کہ میں آج آپ کے پاس آؤں اور آپ بتا سکوں کہ آج اب میں لاہور شفٹ کر گیا ہوں. اور میں آیا بھی اس لیے خاص طور پہ ہوں
کہ سب دوستوں کو ایک ہی وقت میں یہ اطلاع دے سکوں کہ میں جہاں پہ رہ چکا جتنا رہ رہا تھا اب آتا جاتا رہوں گا، لیکن فی الحال اللہ تعالیٰ نے یہ تمام رکھا ہے میرے لیے کہ میں لاہور میں قیام پذیر۔ میں 1978 میں لائل پور سے پنڈی آیا تھا اور پھر 2 سال کے بعد اسلام آباد سے میرا واسطہ ہو گیا۔ گویا 1980 سے لے کے اب تک اسلام آباد ہی میں، جب 1978 میں یہاں آیا تو حلقہ ارباب ذوق پنڈی میں میرا آنا جانا ہوا۔ محترمہ رخسانہ سہولت صاحبہ اور فریدہ حفیظ صاحبہ وہ 2 شخصیات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس زمانے میں یعنی جن سے پہلی ملاقاتیں ہوئیں۔ اب چونکہ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے یہاں پہنچا تھا، بہت سے نام ایسے تھے کہ جو ذہن میں سمائے ہوئے تھے، اور جب اسلام آباد آیا تو دیکھا کہ وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور جیسے ابھی اختر عثمان کہہ رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے کلیدی مضمون میں بھی سنا ہے کہ شروع میں یہاں پہ جو بہت بڑی شخصیات تھیں وہ ایسی تھیں کہ جنہیں ادب کی دنیا کی کہکشائیں کہا جا سکتا تھا، اور اس میں ہم لوگ جب بیٹھتے تھے تو بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ اپنا آپ بہت یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بڑے لوگوں میں بیٹھ کے ہر آدمی اپنے آپ کو تھوڑا بہت بڑا محسوس کرتا ہے، تو ہم بھی خود ایسا سمجھا کرتے تھے۔ یہی ڈاکٹر وحید رانا صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ وحید رانا صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 5 سال حلقے میں صرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنی، اور 5 سال کے بعد میں نے بولنا شروع کیا تھا۔ تو یہ وہ علاقہ جگہ تھی جہاں آ کے لوگ صرف یہ کہ بات کرنا نہیں، بات سننا بھی، یعنی بات سننے کے روادات بھی ہوتے تھے، اور بات سننے کی صلاحیت بھی پیدا کرتے تھے، اور اپنے اندر یہ یعنی یہ خوبی دیکھتے تھے کہ ہاں اب میں کسی کی بات سن کے، کسی کی چیز کو سمجھ کے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ حلقے کا بہت بڑا احسان تھا کہ جس پہ ان کی لوگوں کی تربیت کی گئی۔ منشیات سے بات چلی، یعنی حلقے کی بات چلی ہے، اور آج خلیق الرحمان تک پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خلق اور تخلیق دونوں ادب کی روایات کی وہ چیزیں ہیں کہ جو حسب منشا ہی چل کے خلیق تک پہنچی ہیں۔ خوشی کی بات ہے، حلقہ جو ہے اسی اعتبار سے چل رہا ہے جس اعتبار سے اسے چلایا گیا تھا، اور 50 سال پاکستان میں کسی جگہ کا قائم رہ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر 50 سال میں پاکستان میں حلقہ قائم رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں تھیں، حلقے بڑے مضبوط رہے ہیں، حلقہ بندیاں کمزور ہوتی گئی۔ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں جتنی باتیں دوست یہاں کر رہے ہیں اور میں ان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، ایک تو اپنے تجربات چھوٹے بیان کروں گا، کوشش کروں گا کہ اگر وہ ذہن میں آ جائیں اس وقت باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے حلقے میں آ کے یہ باتیں سننا پہلے شروع کی اور پھر خود بھی تخلیق کار کے طور پہ چیزیں پیش ہوئیں، تو وہاں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کا اپنے اندر بھی ایک مزاج ہے، وہ بھی بیٹھ کے کرنے والے یعنی بات سننے والوں کے جوابات کو دیکھتا ہے، ان کے مضمون ان کے مزاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب پہچان ہے۔ آپ جب ویسے تو خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کسی کے فن پارے پہ کیا بات آ رہی ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے اس وقت کہ آدمی یعنی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی خامیاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی خوبیاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لوگوں کے بارے میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بڑا اسے اچھا لگتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کس مزاج کے ہیں، اور اگر صلاح الدین درویش نے یہ بات کی ہے تو اس کے جواب میں جو بات کرے گا بندہ، وہ میری تخلیق کے بارے میں بات نہیں کرے گا، تو صلاح الدین درویش کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوگا۔ تو یوں ہم دیکھتے رہتے تھے کہ اچھا یہ آدمی دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اور ہم انجوائے کرتے تھے، یعنی سمجھا یہ جاتا تھا کہ تخلیق کار پر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم خود اتنا سمجھ آ جاتی ہے ایک بندے کو کہ اچھا میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کتنی اچھائی ہے، کتنا یونیک کا معیار ہے، تو اس معیار کو پیش نظر رکھ کے وہ فیصلہ کر لیا کرتا تھا اپنے تخلیق کے بارے میں، اور یہی ایک اصل میں تربیت تھی جو خاموشی سے ہوا کرتی تھی۔ بہت دوستوں کی باتیں یہاں ہو گئی ہیں، بہت سے نام آپ نے لے لیے ہیں، سب جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو نہیں موجود وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور ادب کے سلسلے یہ جو قائم و دائم ہے اسی طرح جاری و ساری رہے۔ مجھے بتایا گیا کہ تھوڑی دیر میں یہ سیشن ختم ہونا ہے اور بہت سے دوستوں کو بات کرنی ہے، لہٰذا آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور آپ سب کے لیے میں دعا کروں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ انجم خلیق، بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے۔ میں ایک بار اپنے اور
3-4 دوست تشریف لائے, ان کا شکریہ ادا کروں. سید زہید گیلانی صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان کا شکریہ, آپ آئے. محمد امید شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں, آپ کا سر بہت شکریہ. ڈاکٹر عثمان غنی ہمارے دوست ہیں, وہ موجود ہیں. امتیاز قریشی, آپ کا شکریہ, آپ یہاں موجود ہیں. اور ہمارے دوست مجاہد, ڈاکٹر مجاہد عباس صاحب بھی تشریف فرمائیں, سب کا شکریہ. سمی, آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. میں جس شخصیت کو یہاں دعوت دے رہا ہوں وہ حلقے کی, جس طرح انہوں نے حلقہ چلایا میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں, اور آج بھی مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں, ان سے میں پوچھتا ہوں, انہیں فون کرتا ہوں. وہ مجھے اور جس طرح انہوں نے اتنی خوبصورت محفلیں برپا کی تھیں, اور جو اس وقت حلقے کا معیار اور مقام تھا وہ کوئی بھی نہیں پیدا کر سکتا. میں بہت احترام سے اپنے سینئر اور بہت خوبصورت شاعر اور میری, جیسے میں منشا یاسب کا بھانجا ہوں تو وہ ناصر کاظمی کے بھانجے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ آئیے اور آپ اپنی گفتگو سے کر لیں. منظر نقوی, منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب افتخار عارف صاحب, جناب حلیم قریشی صاحب, جناب ڈاکٹر یوسف خوشکا, ڈاکٹر وحید احمد, انجم خلیل, روش نبی, اور میرے سارے جانے پہچانے آپ سب احباب, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے آج ملاقات کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے. یہ منشا یاد کا لگایا ہوا پودا آج 50 سال ہو گئے. یہ پودا تو انجمن داستان گویا سے شروع ہوتا ہے, اور انجمن ترقی پسند کے بننے سے پہلے انجمن داستان گویا موجود تھی. بعد میں اسی میں سے حلقہ ارباب ذوق نکلا. منشا یاد صاحب نے اس جڑواں شہر میں, خاص طور پہ اسلام آباد میں جو پودا لگایا اور جس کی آبیاری کی, بہت سے حالات سے گزرے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ حلقہ چل رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ منشا یاد نے اپنے عمر کے آخری جلسے, یعنی جمعے کو جلسہ تھا, ہفتے کو ان کا انتقال ہوا, اس جمعے والے جلسے میں بھی وہ موجود تھے. تو یہ کمٹمنٹ کی بات ہے. یہ ادب کے ساتھ, دیکھیں ادب جو ہے ایک تخلیقی اعتبار سے تو ہر رائٹر جو ہے وہ تخلیقات کرتا ہے, وہ ادب کا لکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ جڑا رہنا اور ادبی شخصیت بن جانا, یہ ایک کمال کی بات ہوتی ہے. یہ ہر تخلیق کار کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ادبی شخصیت بھی بنے. تو حلقہ ارباب ذوق میں جو لوگ آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہاں کہا گیا کہ وہ بڑا ادیب نہیں بن سکتا. اصل میں وہ ادبی شخصیت بنتا ہے. ان حلقوں میں آنے والے ادبی شخصیات میں شمار ہو جاتے ہیں. تو اس میں وہ ہر موضوع پہ گفتگو کرنے کی پھر ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں افتخار عارف صاحب موجود ہیں. میں کیا 7 سال 7.5 سال کی یادیں آپ سے کیا شیئر کروں. یہاں ہم نے بہت سے مارکے بھی دیکھے, بلکہ افتخار عارف صاحب کو تو کورٹ کے میں جانے کے لیٹر بھی آ گئے, اور اس میں افتخار صاحب, میں اور اختر عثمان اور اختر شیخ مرحوم کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جانے کا دیا ہوا. افتخار صاحب نے مجھے بلایا کہ بھئی یہ ہے صورتحال, تو اب کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. تو ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. وہ تو ایک غزل کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہم اور ثابت کریں گے. تو سب نے ان کی کتابیں خریدی اور اپنے اپنے نشانات لگا لیے. تو پھر افتخار صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھائی وہ لڑکے جو ہیں وہ کورٹ میں جانے کو تیار ہیں, تو آپ ذرا
بس بچا کے ہی رہے. تو حلقہ ارباب ذوق میں جو مارکے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بھی ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی جو دوستوں نے ذکر کیا ہمیشہ بزرگوں کا ساتھ رہا ہے, اور یہاں بہت بڑے بڑے ادیب شاعر آئے ہیں. مجھے انتظار حسین صاحب کا ایک جملہ جو ہے پورے 7.5 سال میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لاہور ہمیشہ سے ادب کا گہوارہ رہا ہے, ہمیشہ رہنمائی کرتا رہا ہے, لیکن حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے آج کل ہم اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا حلقے کے لیے ٹریبیوٹ تھا, اور یہ وہ شخصیت کہہ رہی تھی کہ جس کی ساری زندگی حلقوں میں گزری. ناصر کاظمی, انتظار حسین, شہرت بخاری اور ڈاکٹر صلاح الدین اور بہت سے لوگ جو حلقہ ارباب ذوق لاہور سے میں رہے, تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھی ہم اسلام آباد کی, اور اس میں بجا طور پر جناب افتخار عالم صاحب یہاں موجود ہیں. انہوں نے ہمیں وہ مواقع مہیا کیے ہیں کہ جو حلقے کو زرخیز بنانے کا باعث بنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حلقے میں تمام نسلوں کی باہمی یگانگت نہ ہو, حلقہ کامیاب نہیں ہو سکتا, ادیب کامیاب نہیں ہو سکتا, تخلیق کار کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ حلقہ جو ہے وہ ایک بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, اس کا کوئی فوائد نہیں ہے, لیکن یہ خدمت ہے, اور خدمت کے ساتھ جو فائدہ ہوتا ہے وہ بین الصدور فائدہ ہوتا ہے. اس میں آپ تختی لگا کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جن لوگوں نے حلقے کو تختی لگا کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ گمنام ہو گئے, لیکن جنہوں نے بے لوث خدمت کی وہی ہمارے آج سامنے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق صرف ادب تک محدود نہیں رہا. ہم نے اپنے دور میں ہر ایشو کے اوپر بات کی ہے, ہر موضوع پہ, ہر فورم پہ جا کر بات کی ہے. بلکہ اس حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا ایک کریڈٹ یہ بھی ہے کہ اس کے بہت سے ارکان جیل بھی ہیں, لیکن ہم نے اس کو اشتہار نہیں بنایا, ہم نے اس کو وہ جو ہے کیش نہیں کروایا. جب مشرف کا دور تھا تو مشرف کے دور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ, وہ سارے جیل یاترا بھی کر کے آئے ہوئے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک یا بالکل الگ تھلگ رہے. حلقہ ارباب ذوق کے ادیب اور شاعر جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سب کے سب اس میں شامل ہوں, لیکن کوئی ایک یا کوئی ایک گروپ یا کوئی چند افراد جو ہیں سب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اس حلقہ ارباب ذوق نے 4 سالانہ جلسے کروائے, جس میں منشا یاد صاحب کا صدارتی خطبہ ہوا, جناب خورشید رضوی صاحب کا صدارتی خطبہ ہوا, یوسف حسن صاحب کا صدارتی خطبہ ہوا, اور شہزاد احمد صاحب کا صدارتی خطبہ ہوا. افتخار صاحب نے بھی کہا, لیکن یہ اس وقت اکیڈمی کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے خود کہا کہ یار آپ دوسرے ادیبوں سے خطبات کروا لیں, میں تو یہاں ہوں, انشاءاللہ پھر کسی وقت دیں گے. 5واں خطبہ احمد فراز صاحب نے دینا تھا, اور اس کا موضوع تھا رومان. رومان پہ انہوں نے بات کرنی تھی. وہ طے ہو چکا تھا, طے یہ ہوا تھا کہ وہ زبانی بولیں گے, میں لکھوں گا, اس کے بعد وہ پیش کریں گے. وہ پھر امریکہ چلے گئے, لیکن وہاں سے پھر وہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکے. تو وہ 5واں خطبہ جو ہے اس کے سارے انتظامات طے تھے, بلکہ میں نے ابھی طارق سے کہا تھا کہ وہ ڈگی میں سے چیزیں نکال کے لے آئے, تو وہ کچھ چیزیں آپ لے لیجئے گا. وہ اسی خطبے کے لیے ہم نے بچا کے رکھی تھی کہ تقسیم کریں گے, لیکن آج موقع ہوا ہے تو وہ میں نے خلیق کو دے دی
کہ وہ جو ہے وہ اپنے پارٹیسپینٹ جو شام تک آئیں گے ان میں تقسیم کریں. تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا, بہت ساری باتیں ہیں, میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سینئر موجود ہیں, تو میں صرف اتنا ہی کروں گا کہ لون مقدم ہوگی منظر بجھ نہ پائے گا کبھی, یہ دیا ہے سینہ عشاق میں رکھا ہوا. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ منظر نقوی صاحب. گفتگو کر رہے تھے, بہت ہی دلکش اور بہت ہی خوبصورت باتیں اپنی یادیں شیئر کر رہے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں. حضرات, ہم نے اپنے مہمانوں کو اور اپنے دوستوں کو یادگار, اس اجلاس کو یادگار بنانے کے لیے تاکہ وہ اسے یاد رکھیں, ہم نے کچھ احباب کو جو کہ انتظامی معاملات سے جڑے رہے ہیں انہیں ہم نے شیلڈز پیش کرنے کا یہاں پر انتظام کیا ہے. انہیں ہم کچھ دوستوں کو اور کچھ ہمارے معزز جو بڑے پرانے ہمارے اور سینئر ادیب ہیں انہیں ہم اپنی شیلڈز پیش کریں گے. اور یادگاری یہ تقریباً 40 لوگ ہوں گے, اور اس کے علاوہ 100 کے قریب ہمارے جو ادیب جو حلقوں میں آتے ہیں نئے پرانے جو بھی, انہیں ہم یادگاری اسناد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہم پیش کریں گے. یہ ہماری خواہش تھی. میں ایک اپنے دوست اور بہت اچھے ڈرامہ نگار ارشد چہال صاحب جو یہاں پہ تشریف لے آئے, انہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے. ڈاکٹر شیر علی صاحب یہاں تشریف فرمائے, ان کا بھی شکریہ. سلیم اختر صاحب ابھی تشریف لائے ہیں مقتدرہ نیشنل بک کونسل سے, سر آپ کا شکریہ. اور ناصر منگل صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ان کا شکریہ. میں بڑے ادب سے اب ڈاکٹر وحید احمد جو کہ تمام حلقوں سے, لاہور کے حلقے سے, فیصل آباد کے حلقے سے, راول پنڈی کے حلقے سے اور اسلام آباد حلقے سے, ان کی بالکل ایک یکساں ان کی ایک جڑت ہے, اور وہ سب کے لیے ان کا ایک ساتھ حلقے سے ان کا جو پیار ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں. میرے ساتھ وہ فیصل آباد بھی گئے, اور وہ جب بھی انہیں کہا وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت گفتگو اور اپنی شخصیت سے مسحور کرتے ہیں. میں ڈاکٹر وحید احمد سے درخواست کروں گا, آئیں پلیز. اور بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محترم اور معزز خواتین و حضرات, بہت خوشی کا موقع ہے اور چہروں سے چھلک رہی ہے خوشی. میرا حلقہ ارباب ذوق سے کافی پرانا تعلق ہے, یہ سن 1978-79 سے شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر میں فیصل آباد کے حلقے سے میں رہا منسلک, اس کے بعد لاہور, پھر پنڈی, اسلام آباد. ویسے ملک کے اور جو حلقے ہیں مختلف شہروں میں وہاں بھی آنا جانا رہا. تو ابھی تک اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن میرے خیال میں حلقہ ارباب ذوق جو ہے اس کا اختصاص یہ ہے کہ یہ خودرو تنظیم, اس کا کوئی سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں, اس کا کوئی چیئرمین نہیں. یہ دنیا میں واحد تنظیم ہے جو خودرو ہے, سیلف سسٹینڈ, اور یہ بہت بڑی بات. آپ دیکھیے نا, 50 سال سے ایک تنظیم ایک نام کے تحت پاکستان کے اور دیگر شہروں کے بھی بڑے بڑے شہروں میں چل رہی ہے, سب سے فعال, سب سے ریگولر, ہر ہفتے اجلاس. تو یہ میں جب بھی حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے دیو سائی پہ کھلے ہوئے خودرو پھول یاد آ جاتا ہے. مجید امجد فرماتے ہیں کہ انگاروں کا روپ, جیٹھ ہاڑ کی دھوپ, اور اس جلتے سمے مہکے تیرے سنگ رنگ رنگ کے رنگ. تو یہ رنگ رنگ کے رنگ ہیں جو لاہور, یہاں پہ خلیق الرحمان اس کو چلاتے ہیں, پنڈی میں نرگس جہاں زیب چلاتی ہیں, اسی طرح ہر جگہ. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن دنیا میں نہیں ہے جس کا کوئی اوپر چیئرمین یا سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں ہے, اور وہ ہر بڑے شہر میں
नहायत फ़ाल तरीके से चल रही और 50 साल से चल रही, उसने गोल्डन जुबली कर ली। तो मुबारक हो हम सबको, इसकी इंतज़ामिया को। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि काफ़ी तफसीलन बातें हो चुकी हैं। एक दो गुजारिशात हैं, वो ये है कि अब हल्के को चलते हुए चूँकि 50 साल हो गए हैं, तो चुनाचे इज्तिहाद के दरवाजे खुलने चाहिए। इसमें तब्दीली भी आ सकती है वक्त के साथ साथ, जो कि नहीं आ रही मुकामात। मसलन एक पिछले इजलास की कार्रवाई पढ़ के ज़रूर सुनाई जाती है, जो सदर को मालूम ही नहीं होती कि क्या पढ़ा जा रहा है। ऑडियो विजुअल को दौर आ गया, ये देखिए आप कितने सिस्टम्स चल रहे हैं, हम इसको महफूज कर सकते हैं और ये वक्त जो है लिखने की बजाय हम तनकीद पे ज़्यादा दे सकते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा से महसूस होती है वो ये है कि जो तख्लीक़कार है, हम उसको कुर्सी से बांध के बिठा देते हैं और उसे बोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। इसकी लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। कैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई मज़मून पेश किया गया जो कि बहुत दकीक है, मसलन कोई फिज़िक्स की बात होगी, कोई केमिस्ट्री की बात है या बायोलॉजी की है, या कोई ऐसा नुक्ता जो कि बहुत दकीक है, वहाँ पे इज्तिमाई दानिश फेल हो जाती है। इस चीज़ को मानना चाहिए। तो बजाय इसके कि टामक टोइयाँ मारे, हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपने लिखा क्या। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, और अगर वो कोई बताएगा तो रहनुमाई ही करेगा, बजाय इसके कि कच बहसी की तरफ हम लोग निकल जाएं। तो ये चंद एक गुजारिशात थी जो कि मेरे दिल में थी, और मेरा ख्याल है ये मौका जो है ये मुनासिब था कि की जाएं। आखिर में मैं खलीकुर रहमान बरादर अजीज़म को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। हम दोनों फैसलाबाद की गोल्डन जुबली करने के लिए गए थे। ये उस दौरान से मुसलसल इसकी तैयारी में थे, और अभी दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा है कि इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। आज देखिए सारे दिन 5 सेशन ये करेंगे, बहुत सारे इनामात देंगे, बहुत सारे मुकर्रीन आएंगे। तो वो पौधा जो कि मंशा-याद ने लगाया था, गोल्डन जुबली उसकी खलीकुर रहमान कर रहे हैं। तो ये इस ख़ानदान की जो खिदमात हैं वो हल्के के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। हम सबको इस बहुत बड़े इदारे की गोल्डन जुबली, जो कि एक दरसगाह की हैसियत रखता है, बहुत बहुत मुबारक हो। और खलीकुर रहमान आपको सबसे ज़्यादा मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक बात जो डॉक्टर साहब ने की है वो दिलचस्प है आप दोस्तों के लिए, कि हमारी फैमिली को अब मंशा रियाज साहब की वजह से सबको मालूम है ये हल्का और बाबू ज़ौक़ क्या है। फैमिली में जो अदीब नहीं भी हैं उन्हें भी मालूम है कि जुमे के दिन ये 2 बंदे या कुछ लोग ये अवेलेबल नहीं होंगे, चाहे शादी है चाहे कुछ है, उन्हें मालूम है कि ये, और वो फंक्शन नहीं रखे जाते फैमिली में। सबको मालूम होता है कि मंशा रियाज साहब से ये रवायत चली थी और अब मैं इसका निशाना हूँ है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का। डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए, और आप ये देखें कि मैं इतना अपने आप को लकी और इतना खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि एक ज़माने के बाद वो सब अदीब जो बहुत ही शानदार लिखने वाले हैं, वो सब आज इस छत के नीचे इकट्ठे हैं। और इफ्तिखार आरिफ साहब से लेके, और बस मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। और उसके साथ राहत सईद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया, उनका शुक्रिया बहुत। तालिब साहब तरक्की पसंद अदीब के वहाँ से वो उनका ताल्लुक़ है, सर आपका शुक्रिया। और जहांगीर इमरान साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, शुक्रिया। अब मैं बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब से, जिन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत की और हमेशा हल्के को उन्होंने इज़्ज़त दी है और हमारा ख्याल रखते हैं हमसे, और हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो आए, कुछ अपनी यादें और बातें शेयर करें। कुछ दोस्त बाहर से हैं, उन्हें मालूम नहीं है। चेयरमैन अकादमी अदबियात डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब। बहुत शुक्रिया खलीकुर रहमान साहब। गुफ्तगू के आगाज़ में हमारी रिवायत के मुताबिक
اسٹیج پر تشریف فرما شخصیات جناب افتخار عارف صاحب، حلیم قریشی صاحب، ڈاکٹر وحید صاحب، خلیق انجم صاحب، منظر نقوی صاحب، اور ہمارے دوست ڈاکٹر رویش ندیم صاحب، راحت سعید صاحب کہ پچھلی نشست پہ خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوشی کا اظہار بھی ہے۔ گفتگو کی ابتدا جب ہوئی تو خلیق الرحمان نے یعنی جس جملے سے مجھے خوشی ہوئی کہ منشا یاد صاحب فیض احمد فیض صاحب کے ہاں چلے گئے کہ وہ اس پہلے اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں، اور فیض صاحب کا جو جواب تھا یعنی وہ رضامندی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ شفقت بھرا جو یعنی رویہ تھا وہ ایک بذات خود تاریخ بن گیا، اور اس کو آج سیکریٹری حلقہ نے جو ہے وہ انڈورس بھی کیا۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو حلقے کی خدمات ہیں وہ یقیناً ایک اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے جس طرح نہ صرف ذہنی پرورش بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فکری دھارا ہے اس کو کئی لوگوں نے مختلف حوالوں سے جو ہے وہ کنٹینیو کیا، پاکستان کے مختلف شہروں میں دنیا بھر میں جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور ایک ایکو کے طور پر یہ کام جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ 1.5-2 مہینہ پہلے ڈاکٹر رویش ندیم اور طریق صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پروگرام یہاں پر ہونا چاہیے، تو میں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ بلکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی، کیونکہ حلقے کی خدمات اور خاص طور پر جتنے بھی ادب کے حوالے ہیں اس میں حلقے کے بغیر تو ہمارا ادب انکمپلیٹ دکھائی دیتا ہے، اور اس میں جو رنگ بھرے گئے ہیں اس میں حلقے کی خدمات یقیناً ناقابل فراموش ہیں۔ اپنے 3 سالہ پیریڈ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان کا ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور ہم نے بذات خود یہاں پر جو ہے وہ ہماری تھنک ٹینک یہاں پر بیٹھ کر کسی بھی حلقے کے دوست نے ہمیں اپروچ نہیں کی تھی، اور نہ کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر جیسا کہ حلقے کے اجلاسوں میں ہوتا ہے کہ آپ بڑے بے رعایا انداز میں جو ہے وہ ادب کو بہتر سے بہترین طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستان اکیڈمی کا بھی یہی کردار ہے۔ تو اس میں خاص طور پر نون میم راشد اور مجید امجد پچھلے سال ان دونوں شخصیات کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے ایفرٹس کو ریکگنائز کیا، جو کہ حلقے کے روح رواں بھی، اور اس سال ساگر صدیقی کو جو ہے وہ ایوارڈ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تو نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ریکگنیشن ہے حکومتی سطح پہ کہ ان کا جو سماجی ترقی میں کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اور اس کو حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ یعنی ایک ریکگنیشن جو ہے وہ دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اور پریکٹیکل ہونے کے لیے، کیونکہ یہاں پر جو باتیں ہوئیں میں نے ڈاکٹر رویش کے ہوتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی ہے، اور باقی جو مہربان ہے یقیناً اس کا اس میں ہاتھ بٹائیں گے، کہ حلقہ ارباب ذوق کی ایک تاریخ جو ہے جس میں صرف کیونکہ اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے اور پورے پاکستان کی کیپٹل جو ہے وہ اس کی حیثیت اسے حاصل ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ حلقہ یہاں کی جو برانچ ہے وہ اس میں پہل بھی کرے، اور آپ پاکستانی جتنے بھی حلقہ ارباب ذوق کی حوالے سے برانچز موجود ہیں ملک سے باہر جو موجود ہیں، آپ ان کی تاریخ لکھوائیں اور اس تاریخ کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز شائع کرے گی۔ تو یہ اس 50ویں سالگرہ کے موقع پر حکومت کی طرف سے اور اکیڈمی کی طرف سے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم آپ کی خدمت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ حلقہ مزید جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہو جائے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس 50ویں سالگرہ کے موقع پر، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی تسلسل کے ساتھ خوبصورتی سے آگے مستقل جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، بہت محبت ہے۔ میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا ہمارے اردو غزل کے مایہ ناز شاعر اور اردو دنیا میں جانے پہچانے شاعر، بہت دھیمے بہت میٹھے ہمارے دوست ہمارے سینئر حلیم قریشی صاحب سے درخواست کروں گا، آئیے پلیز۔
بہت شکریہ صاحبان صدارت خلیقہ رحمان صاحب، حلقہ کے اراکین، عزیز دوستوں، پہلے تو وضاحت یہ کرنی ہے کہ اس سیشن میں چونکہ صدور کی کمی تھی اس لیے مجھے بھی صدارت پہ بیٹھا تھا، اور میں نے تو اصل میں تو دوسرے سیشن میں نے بیٹھنا تھا، لیکن چونکہ کمی تھی تو یہ انہوں نے میری عزت افزائی کی اور میں حلقہ احباب ذوق سے ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی دور سے پرستش کرتے رہے، اس لیے کہ اپنے جو میری نوکری تھی وہ مختلف مضافات میں ہوتی تھی ہمیشہ، اور بہت کم وقت ملتا تھا کہ کبھی کسی بڑے شہر میں آئیں اور پھر حلقے میں آئیں اور وہاں پہ شرکت کر سکیں۔ بہت عرصہ میں وہاں میں بھی مقیم رہا، اور وہاں سے چونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی آنا بڑا آسان تھا، تو ہمارے مرحوم دوست جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، منشا جات، ان سے بہت محبت کا رشتہ تھا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار جب بھی راولپنڈی یا اسلام آباد کا چکر لگاؤ تو اس دن آیا کرو جس دن حلقے کا اجلاس ہو۔ تو پھر ہم وہاں میں بہت سے دوست اکٹھے ہو کے 5-6 تو اکٹھے آتے تھے اور آ کے حلقے میں بیٹھتے تھے۔ حلقہ احباب ذوق کی جو بہت ہی ایک اہم جو میں بہت ہی اہم بات میں سمجھتا ہوں اس میں کہ وہ یہ ہے کہ یہ حلقے والوں نے اس کو ایک نظریاتی دبستان نہیں بننے دیا، ایک کھلی فضا رکھی، اور چونکہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد خاص طور پہ اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کا ایک نیا ذہن اس میں پیدا ہوا ہے، اور وہ کسی نظریاتی اس میں جبر میں وہ جینا نہیں چاہتے، اور وہ ایک کھلی فضا میں لکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ادب لکھنے کے لیے بھی ایک بہت ہی غیر معمولی وسعت کی ضرورت ہے، اور حلقہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہر نظریہ رکھنے والے لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور داد وصول کرتے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور تمام دوستوں کا، اور منشا یاد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ علیم قریشی صاحب بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ نے کہا کہ شاید جگہ کی بات نہیں تھی، ہم تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتے آپ کو ہم دیکھیں اور آپ کو اس منصب پہ نہ بٹھائیں، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو آپ کو اب سیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم سب چیزوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور میں ذکر کروں گا جناب افتخار عارف کا، جو جب میں پہلی بار ان کو دیکھا، ملا پہلی بار، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس پاکستان آ گئے ہیں، تو میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، تو میں نے ان سے کہا، درخواست کی کہ آپ فون پر کہ آپ تشریف لائیں حلقے میں بھی۔ تو وہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ آ جائیں گے، اور وہ میں جب گیا اگلے اجلاس میں تو وہ میرے آنے سے پہلے وہاں پہ خالی ہال میں اکیلے بیٹھے، اور جی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور مجھے سمجھنا ہے میں انہیں کہاں لے جاؤں، کہاں بٹھاؤں، اس ہال میں بیٹھے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی میں تو وقت پر آ جاؤں، اور وہ عادت ان کی ہمیشہ قائم۔ آج بھی وہ سب سے پہلے، ابھی ہماری کرسیاں نہیں لگی تھی تو افتخار صاحب تشریف لے آئے تھے، اور ان کا شکریہ۔ بھائی کی عزیز ہیں، جیسے منشا کے لیے یہ بھانجے تھے ان کے اور چھوٹے تھے، ہمارے لیے بھی ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح رہے۔ بے حد شکر گزار ہیں۔ بھابھی تشریف فرما ہے یہاں، اور بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، صاحبزادے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے ان کے وقت پر بہت ڈاکہ ڈالا، اور عین جوانی میں ہم نے ان کو ان سے چھین لیا تھا، اور وہ ہوتے تھے اور ان کی موٹر سائیکل ہوتی تھی،
اور میں جب ابھی اسلام آباد نہیں آیا تھا اس وقت بھی میں جب ایک آدھ دفعہ مجھے آنے کا اتفاق ہوا تو ان کی موٹر سائیکل پہ، اب مجھے نہیں معلوم اس کا کیا نام تھا، وہ یعنی اس کو یہاں شور زیادہ کرتی تھی، چلتی کم تھی، اسی پر میں بیٹھ کر مختلف جگہوں پہ جاتا رہا۔ آخر دنوں میں ان کی گاڑی میں بھی میں نے بہت سفر کیا۔ خواتین و حضرات، بہت ہی مزے کی باتیں ہوئیں اور بعض بہت ہی اہم باتیں ہوئی ہیں جس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ روش نے اور منظر نے اور اختر نے اور خود خلیق نے، حلقے کے انجم نے بحیثیت حلقہ ارباب ذوق کے منتظمین کے اپنے واقعات سنائے۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں جب ادب میں تو کوئی میرا ارادہ آنے کا نہیں تھا، یہ تو حلقہ ارباب ذوق میں جب میں پہلی دفعہ شریک ہوا تو اس کے بانی رکن اراکین میں ضیاء جالندری صاحب کراچی حلقے کے نگران تھے اور مظفر علی سید تشریف لائے ہوئے تھے مہمان خصوصی کے طور پر۔ تو مجھے دھکا دیا گیا اور کہا گیا کہ میں اپنی غزل پیش کروں گا، اور عذرا عباس یہ جو نسی نظم کی بہت ہی ممتاز شاعرہ ہیں، ان کو کہا گیا کہ نسی نظم پیش کریں گی۔ اچھا، میں کیونکہ نسی نظم کے اس زمانے میں خلاف ہوتا تھا تو اب بھی میں دل سے اس کے خلاف ہی تو اس زمانے میں چنانچہ میں بہت اچھا میں 10 غزلیں لے کر سلیم احمد صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں سے کوئی غزل منتخب کر دیں۔ انہوں نے غزل منتخب کر دی، وہ غزل لے کر میں گیا اور میں نے اور اپنا گروپ بھی لے کے گیا۔ اس زمانے میں گروپ لے کے جانے کی اجازت تھی، تو عبید اللہ علیم اور اطہر نفیس اور سجاد میر یہ سب ہماری حمایت کے لیے وہاں موجود تھے۔ اچھا جناب، میں نے ابھی غزل پڑھی تھی کہ مجھ پر اس قدر میرے جوتے مارے گئے۔ مظفر علی اگر کسی کے خلاف گفتگو کا آغاز کر دیں تو آپ اندازہ کرتے ہیں انہوں نے مجھ کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اور بالکل اب میں دیکھ رہا ہوں سلیم احمد صاحب کی طرف جنہوں نے مجھے دھکا دیا تھا وہ نہیں بول رہے، ضیاء بھائی کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے، مظفر علی سید سے کون جھگڑا مول لے سکتا تھا، عبید اللہ علیم وغیرہ نے کوشش کی مگر کوئی۔ اب میں وہاں سے نکلا تو بالکل رہاسا تھا، اور ایک طرف میں یہ طے کرتا جاتا تھا کہ اب میں شاعری مجھے مار پڑی ہوئی ہے اللہ کی، میں ٹی وی میں اتنا مشہور ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس غلط کام میں جانے کی۔ اور دوسری طرف میں کہوں کہ نہیں، میں نے تو ان سے بدلہ لینا ہے اور میں نے ان کو بتانا ہے کہ میں اچھا شاعر ہوں۔ اب اتنے برس ہو گئے اور ابھی بھی جب غزل کوئی نئی لکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جی میں جانے کیا ہونے لگتا ہے اور کچھ وحشت ہونے لگتی۔ بہت ہی پتے کی بات وحید نے کہی کہ جو حلقہ ارباب ذوق میں ہر چیز جو ہے اس کی ایک اسپونٹینیٹی ہے بہت، اس میں نہ تو نقاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہنے لگا ہے، آپ کو تقسیم ہوتی ہے اسی وقت یہ طے ہوتا ہے کہ حلیم صاحب صدارت کریں گے کہ روش صدارت کریں گے کہ وہی صدارت کریں گے، اور اسی وقت آپ اس پہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو پڑھے بغیر ہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اختر عثمان بھی تشریف فرمائے، آپ نے دیکھا ہے ان کو جنہوں نے شروع کے اجلاس دیکھے ہیں، یہ ہر جگہ ہر زمانے میں یہ ہوتا تھا، اور یہ میں اس کی رودات بہت سی میں نے لاہور کے حلقوں کی بھی سنی ہوئی ہے اور کراچی کے حلقوں میں بھی دیکھی ہوئی ہے کہ باقاعدہ طے کر کے جاتے تھے کہ آج صلاح الدین درویش کے بال سیدھے نہیں رکھنے اور اس کو آراستہ کر کے چھوڑنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ خواتین و حضرات بہت سی باتیں کہی گئی، میں ایک چھوٹی باتیں کروں کہ 20ویں صدی جو ہے ہماری شروع کی، اس کی جو شروع کے جو سمجھیے 1910 سے لے کر 1930 تک کے زمانہ جو ہے دنیا میں ادبی تحریکوں کا اور فنون کی تحریکوں کا زمانہ ہے۔ آفاقی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ
اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ جو 3 بڑے مرکز تھے دنیا میں اس زمانے میں جو بڑے کام کر رہے تھے، اور یہ ادبی بحثیں اور تہذیبی بحثیں اور فلسفے کی بحثیں، لیٹن کوارٹرز پیرس میں سب ہنگامہ ہوتا تھا، اور کریملن میں ماسکو میں ہنگامہ ہوتا تھا، اور لندن کے بلومسبری گروپ میں یہ سب ہنگامہ ہوتا تھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جو ہمارے طالب علم وہاں ہوئے تھے، جو لوگ آتے جاتے رہتے تھے، وہ سب ماڈرنسٹ کی تحریک سے پوری طرح نہ بھی واقف ہوں مگر اس سے متاثر ضرور تھے، اور جیسے کہ ماڈرنزم کا اعلان 1910 کے آس پاس 14 تک ہو چکا ہوا تھا، 1917 میں روس والا قصہ شروع ہوا، اور پھر آندرے جیتنوف اور گورکی، اور اس طرف آندرے مارلو اور رومین رولان، آندرے ژیڈ، ان لوگوں نے جو پیس کانفرنس جو 30s کی تھی، یا راجشاہی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب یہ ہمارے ہاں ماڈرنزم کا چرچا ہوا، اور جو حلقہ ارباب ذوق کے جو شروع کے لوگ ہیں وہ موسٹ آف دیم آر، جن کو آپ بریکٹ کرتے ہیں جدید لکھنے والوں کے ساتھ، ماڈرنسٹ کے ساتھ، اور شیر محمد اور میرا جی اور مختار مسعود اور مختار صدیقی اور قیوم نظر اور یوسف ظفر، الطاف گوہر، ضیاء جالندری، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی تھی، یہ کوئی کیونکہ 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، اور ان کی بھی چھوٹی جو سرکلز تھے اس میں شاعری اور ادب تانوں کی نشستیں ہوتی تھیں، تو یہ خیال ہوا کہ یہ غالباً ایک دوسرے کے خلاف ہے، مگر ہر زمانے میں اس کی وضاحت کی جاتی رہی ہے، اور خاص طور پر ضیاء بھائی اس سلسلے میں بہت ہی ووکل تھے، اور وہ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ہمارا کوئی اختلاف ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا تو ایک نظریہ ہے، ایک ڈیفینٹ موقف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور جو جس کو آپ کہیے کہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی، سوشل بھی نہیں، سوشلسٹ آئیڈیالوجی کو عوام کے معمار کے طور پر ادیبوں کا اور شاعروں کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اور کمٹمنٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جمالیات کی طرف زیادہ کافی نہیں۔ اچھا، اب میں اس سے کہہ رہا ہوں منشا سے کہ بھئی تو مظہر کو کائے کو نہیں بلاتا، کو کہتے کہ اچھا تم بلا لو وغیرہ وغیرہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ سب ہوتا ہے، خاندانوں میں فاصلے ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں بہنوں میں فاصلے ہو جاتے ہیں، مگر جب خدا نہ کرے کسی کوئی رخصت ہوتا ہے تو سب، ابھی رشید امجد جب گئے تھے تو میں وہاں قبرستان کے کنارے پہ کھڑا ہوا، دیکھ رہا تھا کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جو میرے یہاں آئیں گے وغیرہ وغیرہ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کون کون آیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں آتے، مگر میں نے دیکھا کہ رشتہ داروں سے زیادہ ادیب و شاعر وہاں موجود تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ نے دیکھا ہو تو دیکھیے، ہماری تو یہی ہمارے بھائی ہیں، یہی ہماری بہنیں ہیں، یہی ہمارے دوست ہیں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی ہے نہیں۔ یہ جو حلقہ ارباب ذوق ہے، یہ ہمارا خاندان ہے۔ یہ لکھنے والے ہیں، کس نے پوچھا ہے کہ یہ جو راحت سعید ہیں یہ سرخ جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں؟ یہ سرخ جھنڈا بھی تو ہمارے ہی اٹھائے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارے ہی خلق خدا کا فائدہ چاہتے ہیں نا، یہ ہمیں اپنی منزل تک لے جانے کے لیے یہ پوری زندگی انہوں نے اگر لگا دی ہے تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، ہے نہیں؟ ابھی مظفر علی سید کا ذکر ہوا تھا، مظفر علی سید نے مجھ کو مار کے، جیسے کہتے ہیں، پہلے ہی اجلاس میں مجھ کو ادب سے بالکل باہر کر دیا تھا۔ اس کے بعد مظفر بھائی سے ہماری نیاز مندی ہو گئی، اور اب ہم ان کے گویا وہ ہمارے عسکری صاحب کے جو 3-4 بڑے سپورٹر تھے، میرے پیر و مرشد سلیم احمد صاحب، مظفر علی سید، انتظار حسین، ناصر کاظمی، احمد مشتاق، یعنی یہ جو ایک
ایک حلقہ تھا. اب مظفر علی سید بیمار ہو کر آئے لندن. ان کے دل کا ہارٹ کا آپریشن ہوا اور دنیا کے جو سب سے بڑے اس زمانے میں کارڈیالوجسٹ تھے مہدی یعقوب نے ان کا کیا بائی پاس اور جو بھی ہوتا تھا اس زمانے میں. دوسرے تیسرے دن میں اور احمد فراز سے ان کی دوستی بھی تھی اور پورے وقت لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے اور جان بوجھ کر وہ غالب کے شعر کی غلط تشریح کرتے تھے اور فراز اس پہ الجھتا تھا کہ یہ نہیں اس کے معنی یہ ہے وغیرہ وغیرہ. جب بیمار ہوئے تو انہیں دیکھنے گئے, ان کو منع تھا اور تیسرے دن وہ سگریٹ پی رہے تھے, ایسے کر کے سگریٹ پیتے تھے. اور جس کا نقشہ ابھی کھینچا گیا نا کہ کیسے وہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا گانے والے جو ہیں جب کوئی اچھا سر لگاتے ہیں تو زبان کو ذرا سا داد طلب نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں. وہ جب اچھا فقرہ کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا تھا تو وہ کہہ کر خوش ہوتے تھے. جیسے بشیر حسین ناظم تھے, جب کوئی آدمی غلطی کرتا تھا اس قدر خوش ہوتے تھے اور چہرے پہ رونق آ جاتی تھی کہ اس نے لفظ غلط پڑھا اور اس کا یہ نہیں. تو بے شمار ایسے لفظ ہیں کہ جو ہم نے باتیں سیکھی حلقے میں, ہم نے بہت سیکھا. آپ یقین کیجئے گا وہی صاحب, آپ یقین کیجئے گا میں تو ایک بالکل اردو میڈیم آدمی تھا. اب میں نے پہلی دفعہ حلقے میں سنا کہ کوئی شاعر ہے جس کا نام یہ ہے. اب میں نے دیکھا کہ 3 آدمی حلقے میں ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں اور تینوں آدمی اس آدمی کا نام غلط لے رہے ہیں. اب میں نام اور ان آدمیوں کے نام بھی میں بتا سکتا ہوں جو میں نہیں بتاؤں گا. میں شام کو میں نے جمع کیے وہ نام اور میں لے کر ضیاء بھائی کے پاس پہنچا. ضیاء بھائی کے بارے میں سنی یہ تھی کہ ان کو فرینچ آتی ہے. اب مثلا دیکھیے بیٹے رامبو جس کا نام آپ پڑھتی ہیں یہ اس کی اسپیلنگ تھی RIMBAUD ہے نا. اب ہم جاہل اردو میڈیم, ہماری تو سمجھ میں ہم نے کبھی پڑھا نہیں. اب وہ کوئی اس کو رمبو کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو ہم نے ویلری کا نام اور مایا کافسکی کا نام اور ہم نے جا کر ان سے سیکھا, ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ ملاغمے ہے, یہ ساخت ہے, یہ بودلیر ہے. یہ لوگ ان لوگوں کے نام. میری گزارش یہ کہ صرف ہم نے تصورات حلقے میں نہیں سیکھے, ہم نے صرف نظریات نہیں سیکھے, ہم نے نام سیکھے, ہم نے لفظ سیکھے, ہم نے نظریے سیکھے. چاہے وہ ہم افہیم کے مطابق ناقص ہوں گے, ظاہر ہے. دیکھیے ہمیں تو نہیں آتی تھی انگریزی نہیں آتی تھی, ہم تو اردو میڈیم کو انگریزی کدھر سمجھ میں آتی تھی, مگر حلقے میں سیکھا. حلقہ ہماری تربیت گاہ تھی. حلقے میں ایسے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے کہ جو کوئی اب اصل جیسے فرض کیجیے تنقید ایسی تھی. کتنے نام تھے جو ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کی تحریروں میں دیکھے, یعنی اس سے پہلے وہ نام ہم نے عسکری صاحب کے جو نام ہیں اگر اس کی فہرست ہی بنا لیں, ممتاز صاحب کی تحریروں کے, سبط حسن کی تحریروں کے ناموں کی فہرست بنا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ بڑا کام ہے, یہ بڑا ادارہ ہے. آپ یقین کیجئے گا میں لندن میں 14 برس رہا اور میں نے لندن میں 14 برس جو ان کا پوئٹری سینٹر نیشنل پوئٹری سینٹر ہے اس کی پابندی سے میں شریک ہوتا تھا. اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر وہاں پر ان کا فیض یعنی جو شیمس ہینے اگر آگے آئے یا ٹیڈ ہیوز اگر آگے آئے تب بمشکل وہاں 25-30 آدمی ایک کمرے میں جمع ہو پاتے تھے. اتنا آدمی کسی ادیب کے کسی ادبی جلسے میں جمع ہو سکتا ہے؟ واہ واہ, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. میں چین جاتا رہتا تھا یہاں سے بھی اور میں الگ سے بھی, میں ایک ادارے کی طرف سے جب میں وہاں جاتا تھا, جب وہ ادیبوں کو بلاتے تھے تو وہ اپنے دفتر کے 10 آدمی لا کر اور ہمارے سامنے بٹھا لیتے تھے, ایسے جیسے آپ تشریف فرمائیں ایسے کوئی وہاں بیٹھتا ہوتا ہے.
جن کو ہم بڑی بڑی کانفرنسیں کہتے ہیں، وہ ایک کمرے میں جا کر نیشنل پوئٹری سینٹر جو ہے برطانیہ کا، وہ اس سے بڑا بھی نہیں ہے، اس سے چھوٹے 2 کمرے ہیں جس میں تقریبات ہوتی ہیں۔ تو حلقہ ارباب ذوق ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، ظاہر ہے کوئی سارے ادیب جو ہیں یہ کل وقتی کام بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹرڈے کو آپ، اب یہ جو لڑکا ہے خلیق، اس نے اپنی پوری زندگی تباہ کر لی اس چکر میں، یعنی میں آپ سے بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی اپنے گھر کی زندگی تباہ کی، اور اس نے اپنی ملازمت داؤں پہ لگائی۔ میں کیونکہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، میں منشا سے میری دوستی ہے، وہ میرے لیے جیسے اس کی بہن کا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا۔ اچھا، اب وہ پورے وقت لگا رہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اب اس وقت جیسے بات کچھ لوگوں کے نام رہ جاتے ہیں، یعنی کہ پوری کوئی لکھ کر تو ساری گفتگو نہیں کر رہا ہوتا کہ سب کے نام نہیں لیے جا سکتے۔ اگر فرض کیے نام لینا شروع کریں، اب جیسے اب ہر آدمی کا، ہر آنے والے آدمی کا اس نے نام لیا، اب فرض کیجئے کہ امداد آکاش کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ امداد آکاش ابھی آیا ہے۔ اچھا، اب امداد آکاش یہ کہے کہ میرا نام نہیں لیا خلیق نے، یہ تو بڑی زیادہ بات ہوگی۔ اچھا، اب کوئی آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر نہیں نظر آیا، تو رہ جاتے ہیں نا، ہو جاتا ہے۔ جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہیں وہ ہم سب سے ہو جاتی ہیں، اس سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ آئیں گے اور اب آپ یہ کہہ دیں گے کہ جو بریانی تھی اس میں گوشت نہیں تھا، تو یہ ایک تو بیچارہ آپ کو کھانا کھلائے اور پھر آپ کی خدمت کرے، اور اس میں کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی اعزازیہ نہیں ہے، اور پھر آپ کی گالیاں بھی سنے اور آپ کی برائیاں بھی سنے۔ بہت بہت مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو۔ دیکھیے، ہم سب ادیب جو یہاں جمع ہیں، اپنی اپنی مثال ہے، جو بھی، یعنی میں تو کہیے تھوڑا بہت جو بھی لکھا پڑھا ہے، میں تو بڑے مزے میں رہا۔ دیکھیے، میں اب مارچ میں پورے 80 برس کا ہو جاؤں گا۔ مجھے دھکا دیا گیا ادب میں، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں زندگی میں میری ترجیحات میں کتاب رہے، اور میری زندگی کی ترجیحات میں کتاب رہی، اور اس پہ جیسے فخر کر رہے تھے، ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم سب جمع ہیں، اور ادب کے اور کتاب کے نام پر جمع ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی رہیں گی، اس لیے کہ آدمی نے جیسے کہا فیض صاحب نے کہ کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ہر آدمی جو لکھتا ہے وہ اس امید پر، توقع پر، یقین پر لکھتا ہے کہ ہم اس دنیا کو بدل دیں گے۔ ہر آدمی جو لکھتا ہے وہ، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی لائے گا، اسٹیٹس کو نہیں رہنے دے گا، چاہے وہ کسی بھی نظریے کا آدمی ہو، وہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور حسن کے ساتھ ہوتا ہے، اور ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اور ظلم کے خلاف ہوتا ہے، اور جبر کے خلاف ہوتا ہے، اور بہتر معاشرے کا خواب دیکھتا ہے، اور اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرتا ہے، اور تخلیقی صلاحیتوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ بہت مہربانی، آپ نے موقع دیا۔